بسم اللہ الرحمن الرحیم ورکنی مسائے روغن و سرما برسرو چشم نیستت جرما ورکنی واو میں نہ اور ار میں نہ اگر کنی میں نہ تو کرے مسا میں نی ملنا رگڑنا روغن میں نہ تیل واو میں نہ اور سرما میں نہ سرما جو آنکھوں میں ڈالا جاتا ہے بار میں نہ پر سر میں نہ سر سر پر بار سر کا تعلق ہے روغن کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ مسائے روغن بر سر، سر پر تیل کا ملنا۔ اچھا، سرما کا تعلق ہے چشم کے ساتھ، آنکھ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ مصنف نے وزن شعری کے لیے اپنے طور پر اس کو ترتیب سے لکھا۔ نیستت میں نہ نہیں ہے، جرمہ میں نہ گناہ۔ ترجمہ سمجھیں، ورکنی مسائے روغن و سرما بر سرو چشم نیستت جرمہ۔ اور اگر تو سر پر تیل ملے اور آنکھ میں سرما لگائے تو تجھے کوئی گناہ نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں کوئی بندہ اگر اپنے سر پر تیل لگاتا ہے یا سرما وغیرہ اپنی آنکھوں میں ڈالتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس کا روزہ وغیرہ نہیں ٹوٹے گا۔ نہ کہ از بہر طفل می خوانید علماء اندری چے فرمانید۔ نہ کہتے ہیں روٹی کو، کس کو کہتے ہیں؟ کہ میں نہ جو، از میں نہ سے، باہر میں نہ واسطے، طفل میں نہ بچے۔ میں خوانید یہ صیغہ جمع غائب ہے، فعل حال معروف ہے، ٹھیک ہے نا۔ از خائدن مصدر سے بمانا چبانا۔ علماء اندری اس بارے میں علماء چے فرمانید کیا فرماتے ہیں۔ ترجمہ سمجھے، نہ کہ از باہر طفل می خوانید، روٹی جو بچے کے واسطے عورتیں چباتی ہیں، علماء اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ گر ضرورت بود روا باشد، بے ضرورت چنی خطا باشد۔ گر ضرورت بود، اگر ضرورت ہو، روا باشد تو جائز ہوگی، بے ضرورت چنی خطا باشد، اگر ضرورت نہ ہو تو اسی طرح خطا باشد غلطی ہوگی۔ ترجمہ سمجھیں، گر ضرورت بود روا باشد، اگر ضرورت ہو، مجبوری ہو، بچہ روٹی ویسے نہ کھاتا ہو تو عورتیں پھر اس کو تھوڑی سی چبا کر جو ہے اس کے منہ میں ڈال دیتی ہیں۔ اگر یہ ضرورت ہے، بچہ ویسے نہیں کھاتا تو پھر ضرورت کے تحت عورت اس کی روٹی روزے کی حالت میں بھی چبا کر اس کو کھلا سکتی ہے۔ اگر بغیر ضرورت ہو، بچہ ویسے بھی کھا لیتا ہے تو پھر عورت جان بوجھ کر اگر اپنے روزے کی حالت میں روٹی چبا کر بچے کو دے گی تو پھر اس کے لیے یہ درست نہیں ہے، وہ غلطی کر رہی ہے۔ بفرموشی ارکنی یوں خوری، ہست دو ترا ہنیوں مری۔ با میں نا ساتھ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ فراموشی، فراموشی کہتے ہیں بھول جانے کو۔ اگر کسی نے ار میں نہ اگر کنی میں نہ کرے، واو میں نہ اور خوری میں نہ تو کھائے بھول کر، ہست میں نہ ہے ہر دو ترا، ہر یہ دونوں تیرے لیے، ہنیوں مری، ہنی میں نہ پکیزہ، مریوں میں نہ مفید دے یعنی بغیر کسی ضرر کے۔ با فراموشی ارکنیوں خوری، با فراموشی ارکنیوں خوری، اگر تو بھول کر جمع کرے یا بھول کر کچھ کھا پی لے تو ہر دو یہ تیرے لیے، یعنی بھول کر جو تو کھایا ہے یا بھول کر تو نے جو جمع کیا ہے، یہ دونوں تیرے لیے ہنیوں مری، پکیزہ بھی ہے اور مفید ہے، یعنی اس سے تیرا روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا، تیرا روزہ جو ہے وہ برقرار رہے گا۔ اگر اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا تو پھر روزہ جو ہے ٹوٹ جائے گا، اگر بھول کر اس نے ایسا کیا تو پھر روزہ جو ہے اس کا نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ تست ہم چنا باقی، گر تو سیریو گر تو مشتاقی۔ روزہ تست، روزہ تیرا ہے، روزہ تیرا ہے، ہم چنا باقی اسی طرح باقی، گر تو سیری، سیری، سیری کسے کہتے ہیں جی؟ پیٹ بھر کر کھانا یعنی سیر ہو کر کھانا۔
وگر تو مشتاقی اگر تجھے اس کی طلب ہو یعنی تو بھوکھا رہے، دونوں معنی آپ سمجھیں ذرا، گر تو سحری کا معنی ہے تو پیٹ بھر کر کھائے، اور گر تو مشتاقی کا معنی ہے اگر تو بھوکھا رہے، ٹھیک ہے نا۔ تیرا روزہ اسی طرح باقی ہے اگر تو پیٹ بھر کر کھائے یا تو بھوکھا رہے، یعنی ایک دو دانے کھا لیے اس کے بعد اسے یاد آ گیا تو اب اس نے اس کو چھوڑ دیا، اسی طرح اس نے پیٹ بھر کر کھا لیا، اب اس کو یاد آیا کہ میں تو روزے کی حالت میں تھا، تو اب حکم یہی ہے، دونوں مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا، اگرچہ تو نے تھوڑا سا کھایا ہو یا پیٹ بھر کر کھایا ہو، ٹھیک ہے، اگر تو نے بھول کر کھایا ہے تو پھر تیرا روزہ کیا ہے؟ برقرار ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے۔